بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اپنی غلامی کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یعنی ہم نے تم کو اس دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں پیدا کیا، موج اور مستی کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے تم کو انواع اقسام کے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلڈنگیں اور محل تعمیر کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، لگژری گاڑیوں میں گھومنے کے لیے ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا، ہم نے تم کو سیر اور سپاٹے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم نے تم کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی وہ عزت ہے جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی ایسی ذلت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی ایسی فقیری ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی شہنشاہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی ایسی دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی وہ اعزاز ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز اور منصب نہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ کی غلامی کو اختیار کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ اس کا نگراں بن جاتا ہے، اللہ اس کا سرپرست بن جاتا ہے۔ اور اللہ جس کا سرپرست بن جاتا ہے اور اللہ جس کا دوست بن جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو دبا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھکا نہیں سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا نہیں سکتی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم رنج مت کرنا، تم غم مت کرنا، تم کمزور مت پڑنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان کے حقیقت تمہارے دل میں اتر چکی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تم کو دبا نہیں سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا اور ان کے دین کو غلبہ عطا کرے گا، ان کے دین کو سربلندی عطا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت دلوں میں اتر چکی ہو۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو۔ اگر کوئی ایمان کی حقیقت سے خالی ہے اور عمل صالح کی دولت سے محروم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں بھی عزت کی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. جو بھی نیک کام کرے گا ایمان کے ساتھ تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے، ایک پرسکون زندگی عطا کریں گے، ایک ایسی زندگی عطا کریں گے جس زندگی میں کوئی غم نہیں ہوگا، جس زندگی میں کوئی رنج نہیں ہوگا، جس زندگی میں کوئی الجھن نہیں ہوگی، جس زندگی میں کسی کے غیر کا خوف نہیں ہوگا، باطل کا دبدبہ نہیں ہوگا، باطل کا رعب نہیں ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. سن لو کہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی رنج ہے. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ان کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سربلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرخرو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باوقار بناتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھے اچھے وعدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. وہاں نہ ان پر کوئی غم طاری ہوگا، نہ ان کو کوئی رنج ہوگا، نہ ان کو کسی چیز کا ملال ہوگا. وہ ایسی عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ان کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی انسان کے گمان میں اس کا تصور میں آیا ہے، نہ کسی انسان کے خیال میں اس کا گزر ہوا ہے. ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی اور نیک عمل والوں کے لیے تیار کر رکھی. لیکن جو لوگ اللہ کے حکم سے منہ موڑتے ہیں اور جو لوگ ایمان سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. جو اللہ کے حکم سے منہ موڑے گا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے احکام کو اگنور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دردناک عذاب دے گا. ایسا عذاب دے گا کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، ان لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، جن مسائل سے دوچار ہیں، وہ مسائل ہمارے سامنے ہیں. وہ مسائل اس لیے ہیں کہ ہم نے ایمان کی اس لذت کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے اندر ایمان کی وہ حقیقت موجود نہیں ہے جو حقیقت ہونی چاہیے. ہمارے اندر وہ عمل نہیں ہے جو عمل ہونا چاہیے. ہمارے اندر وہ سچائی نہیں ہے جو سچائی ہونی چاہیے. ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے جو اخلاق ہونے چاہیے. ہمارے اندر وہ کردار نہیں ہے جو کردار ہونا چاہیے. ہمارے اندر وہ امانت داری نہیں ہے جو امانت داری اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے اندر وعدے کا لحاظ نہیں ہے، ہمارے اندر دوسروں کا احترام نہیں ہے، ہمارے اندر جھوٹ سے غیبت سے بچنے کا جذبہ نہیں. ہم طرح طرح کی خرابیوں میں، طرح طرح کی برائیوں میں، طرح طرح کی بدکاریوں میں مبتلا ہیں. اور جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کر دیتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ ان لوگوں سے دور کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب ان پر نازل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے عذاب کو، وہ اللہ کے احکام کو بھول بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات کو بھول بیٹھے ہیں،
وہ آخرت کو فراموش کر بیٹھے، وہ قرآن کو فراموش کر بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اور آپ کے فرمودات کو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ جو قوم اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو بھول جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم تو خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کا جو مطالبہ تھا اس مطالبے کو تم نے چھوڑ دیا، قرآن کا جو پیغام تھا اس پیغام کو تم نے بھلا دیا، اس پیغام کو تم نے فراموش کر دیا۔ ایک تبرک کی کتاب تم نے قرآن کو بنا دیا، ایک صرف جو برکت کی کتاب قرآن بن کر رہ گیا۔ قرآن برکت کے لیے صرف نازل نہیں ہوا تھا، قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کی تعلیم کو پوری دنیا میں عام کیا جائے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب گائیڈ لائن ہے، یہ کتاب اللہ کا دستور ہے، اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اللہ کا قانون ہے۔ جو اس کتاب کو مانے گا اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہوگا، اور جو اس کتاب کو اگنور کر دے گا، جو اس کتاب کو فراموش کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔